السلام علیکم جی. اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کا جو سیریز ہے 301 اس کے لیکچرز لینا چاہتے ہیں اردو میں، تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ ہیں. اگر آپ کو ان انکل کی سمجھ نہیں آتی جو کہ اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگلش بہت بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان کی باتیں جو ہیں وہ اردو میں سمجھ لیتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا جی، لیکچر نمبر 7 آج ہم ڈسکس کریں گے. تو لیکچر نمبر 7 کے ہمارے پاس یہ ہینڈ آؤٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جو پوائنٹس سوری مجھے ان کا نام نہیں آتا اس لیے میں انکل کہہ رہی ہوں. تو یہ جو سر نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں وہ بھی ہم اندر دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ان ہینڈ آؤٹس کو بھی دیکھیں گے. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی مطلب کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے، بہت آسان باتیں ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیکچر نمبر 7 جو ہے اس کا نام ہی ہے کہ مسلم پولیٹکس ان برٹش انڈیا 1924 to 1935. مطلب ہم نے مسلمانوں کی سیاست دیکھنی ہے کہ مسلمانوں کی سیاست میں کیا چل رہا تھا کس دوران 1924 سے لے کے 1935 کے درمیان. اب یہ 11 سال جو ہیں اس میں ہم نے مسلمانوں کی سیاست دیکھنی ہے. اچھا جی، مسلمان برٹش انڈیا میں کر کیا رہے تھے اس ٹائم؟ ہمارے جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں ہماری وہ 6 تھیں. دہلی مسلم پروپوزلز دیے تھے مسلمانوں نے، اس کے بعد نہرو رپورٹ پہ بات کریں گے. سائمن کمیشن جو ہے وہ آیا تھا، پھر نہرو رپورٹ آئی، پھر قائد اعظم جو تھے ان کے 14 پوائنٹس آئے، پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی، کانسٹیٹیوشنل پروپوزل پھر دیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو سارا ہے نا، یہاں پہ آپ لوگ صرف ایک بات نوٹ کر لیں کہ بات یہ تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ 1919 میں جو برطانیہ والے تھے انہوں نے ایک آئین نافذ کر دیا تھا ہندوستان پہ، ٹھیک ہے. ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے. 1909 میں بھی آیا تھا، پھر 1919 میں آیا 10 سال بعد. تو 1919 میں جو آیا تھا نا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 10 سال انتظار کرو، 10 سال کے اندر اندر نا ہم لوگ پھر تم لوگوں پہ ایک کمیشن بھیجیں گے. وہ کمیشن جو ہوگا وہ تم لوگوں کا حساب کتاب لگائے گا کہ تم لوگوں کی کنڈیشنز کیا ہیں اور کیا کیا ہونا چاہیے یہاں پہ انڈیا کے اندر. تو اس حساب سے پھر ہم جو ہے ایک نیا آئین جو ہے وہ لائیں گے، ایک نیا ایکٹ، انڈین ایکٹ لائیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، یہ کہانی جو ہے یہ پہلے آپ جو ہے نا اس کو غور سے سن لیں، پھر اس کے بعد چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جو کمیشن کا اعلان کیا وہ تھا سائمن کمیشن، ٹھیک ہے. تو یہ جو سائمن کمیشن تھا نا، بیسیکلی سائمن کمیشن کا مقصد کیا تھا کہ اس نے پروپوز کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کو. یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہی آیا تھا اور اس نے برٹش گورنمنٹ کو ہی اپنی کہہ لیں ایک طرح سے سفارشات پیش کرنی تھیں کہ بھئی آپ یہ چیزیں جو ہیں اب نئے آنے والی انڈین ایکٹ کے اندر یہ چیزیں انٹروڈیوس کریں اور یہ چیزیں ختم کریں، ٹھیک ہے. اب یہ جو سائمن کمیشن کا کام تھا اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے جو مسلمان اور وہ کانگریس کے لیڈرز تھے نا وہ تھوڑے بیتاب تھے، ٹھیک ہے. مسلمان جو تھے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1924 یہ جو دلی مسلم پروپوزلز تھے نا اس میں بھی قائد اعظم کا مقصد یہی تھا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم شروع سے بات کرتے ہیں 1924 سے. اب یہ جو 1924 سے سائمن کمیشن کا سمجھ آ گیا کہ سائمن کمیشن کا کام کیا تھا. انہوں نے صرف جو آئینی اصلاحات لانی تھیں وہ پیش کرنی تھی برٹش گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے 1924 میں کیا ہو رہا تھا، 1924 کا سال یاد آتی ہے آپ کو، یہ بات یاد آ جانی چاہیے کہ جو خلافت موومنٹ ہے وہ ختم ہو چکی تھی 1924 تک، ٹھیک ہے. خلافت ختم ہو گئی تھی تو خلافت موومنٹ بھی ختم ہو گئی. خلافت کمیٹی بھی بہت کمزور ہو گئی، کوئی اس کا مطلب حامی و ناصر نہیں تھا اتنا. تو 1924 کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلافت موومنٹ کے دوران، تو یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خلافت موومنٹ کے دوران تو ہندو اور مسلم کمیونٹیز جو تھیں وہ آپس میں کوپریٹ کر رہی تھیں، ٹھیک ہے. اور لیڈرز جو تھے ان کی کوشش کیا تھی، ریوائیو کرنا، ہارمنی یعنی ہم آہنگی دوبارہ پیدا کرنا. کس لیے؟ تاکہ پریپیئر کر سکیں کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز. یہ جو ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز یہی مین مقصد تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ سائمن کمیشن کو کوئی ریکویسٹ کر سکیں کہ بھئی ہمارا ملک ہے تو تم لوگ یہ ہماری بھی تھوڑی سی مان لو. یا وہ کمیشنز خود بھی پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں یا آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ انڈیا میں کیا کیا جائے. بے شک وہ اس کو بعد میں گول کر دیتے تھے چیزوں کو، لیکن پھر بھی پوچھتے تھے وہ. تو یہ کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز بنانے کے لیے نا بیسیکلی ہندوز اور مسلم آپس میں کوپریٹ کرنا چاہ رہے تھے. دلی مسلم پروپوزلز میں کی اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی نہرو نے کہا تھا
اس ٹائم تک موتی لال نہرو جو کہ جواہر لال نہرو کے فادر بھی تھے، وہ اور جواہر لال نہرو دونوں جو تھے وہ پولیٹکس میں بہت ایکٹیو تھے. تو اس ٹائم تک ویسے موتی لال نہرو جو تھے وہ ہیڈ بنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، نہرو رپورٹ کے لیے بھی جو رپورٹ کے لیے بھی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے بھی ہیڈ کون تھے؟ موتی لال نہرو تھے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام نہرو رپورٹ تھی جو انہوں نے پبلش کی تھی، اس کو بھی اس لیے نہرو رپورٹ کہا گیا تھا. اوکے، بات یہ ہے کہ دہلی مسلم پرپوزلز کی اگر بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے نا، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ نہرو جو تھا انہوں نے کہا تھا قائد اعظم کو کہ بھئی اب انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہندوز ہیں یا کانگریس جو ہے اسے چڑ ہے ایک طرح سے سپریٹ الیکٹوریٹ سے. وہ سپریٹ الیکٹوریٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس سیکٹیرینزم آتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے، نسل پرستی آتی ہے اس چیز سے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے الگ ٹریٹ کرتے ہیں، تو اب یہ کام چھوڑ دیں، سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے اس کو سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے، مطلب خود کہہ دیں کہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ نہیں چاہیے، اس کے ریٹرن میں آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے اس بارے میں سوچا اور قائد اعظم نے ایک میٹنگ بلائی دہلی میں. اور اس میٹنگ میں کون تھا؟ اس میٹنگ کے اندر جو تھے وہ میجر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو تھے، مطلب ایک تو مسلم لیگ ہے نا، مسلم لیگ تھی اس ٹائم پہ، لیکن صرف مسلم لیگ کے لیڈرز نہیں تھے، جو بھی مسلم انسٹیٹیوشنز تھے نا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، ان کے لیڈرز کو قائد اعظم نے بلایا. مطلب سارے مین مسلم لیڈرز کو اکٹھا کیا اور ان سے پھر قائد اعظم نے ڈسکس کیا کہ بھئی دیکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیمانڈز ہم رکھ دیتے ہیں. اب یہ ڈیمانڈز کیا تھی؟ 6 ڈیمانڈز تھیں. پہلی یہ تھی کہ پنجاب اور بنگال کے اندر جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے نا اس کو برقرار رکھا جائے. مسلمانوں کی میجورٹی دی گئی تھی، مسلمانوں کی میجورٹی تھی بھی اور اسمبلیز میں بھی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال کے اندر جو میجورٹیز ہیں وہ ہماری برقرار رکھی جائیں. ویٹیج سسٹم پروونسز میں نہیں ہونا چاہیے مائنورٹیز کے لیے. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ تھا کہ ویٹیج سسٹم مائنورٹیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے صوبوں کے اندر. تیسرے نمبر پہ تھا کہ سندھ جو ہے وہ سپریٹ کر دینا چاہیے بامبے سے. سندھ جو تھا وہ بامبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک صوبہ بہت بڑا ہو جاتا تو اس کی ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی نہیں کی جا سکتی. اس لیے مسلمانوں کی ضد تھی کہ سندھ جو ہے وہ اس کو بامبے سے الگ کیا جائے، اور اس طرح جو سندھ تھا وہاں پہ مسلم پاپولیشن بھی زیادہ ہو جانی تھی، تو ایک اور مسلم میجورٹی والا صوبہ آ جاتا اگر سندھ بامبے سے سپریٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان NWFP. یہ جو NWFP ہے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، یہ جو KPK اب جسے ہم کہتے ہیں، یہ NWFP جو تھا یہ 1901 میں بنا تھا. یہ بھی انکل نے کہا ہے، یہ والے انکل نے، انہوں نے کہا کہ 1901 کے اندر NWFP جو تھا وہ بنایا برٹشرز نے. ٹھیک ہے، برطانیہ والوں نے یہ بنایا، کیونکہ اس سے پہلے جب سے 1901 سے پہلے نا کیا ہوتا تھا کہ پنجاب جو تھا وہ دلی سے لے کے افغان بارڈر تک پھیلا ہوا تھا، تو یہ بہت بڑا صوبہ ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جی NWFP علیحدہ کر دیا ایڈمنسٹریشن کی آسانی کے لیے. تو صوبہ تو انہوں نے بنا دیا، لیکن مسلمانوں کی کیونکہ وہاں پہ میجورٹی تھی، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بھئی اور بھی تو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لاؤ وہاں پہ، اور بھی تو اس کی ترقی کے لیے کچھ کرو تاکہ وہ بھی دوسرے صوبوں کی طرح آگے بڑھ سکے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ 1/3 سیٹس فار مسلمس ان سینٹرل لیجسلیچر. یہ تو آپ پوائنٹ ایسے یاد کر لینا کہ جہاں مسلمانوں نے ڈیمانڈ رکھنی ہے یہ تو انہوں نے لازمی کہہ دینا ہے کہ بھئی ہمیں 1/3 سیٹیں چاہیے. کہاں چاہیے؟ یہ جو ہوتی ہے مرکزی قانون ساز اسمبلی. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں 1/3 سیٹس چاہیے. 1/3 ہماری پاپولیشن نہیں تھی، 1/3 بنتی ہے 33%. 33% ہماری پاپولیشن نہیں تھی، ہماری پاپولیشن تھی اس ٹائم 25% راؤنڈ اباؤٹ. یہ بھی انکل نے کہا کہ 25% کے قریب ہماری پاپولیشن تھی، لیکن ہم کیا ڈیمانڈ کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے ہمیں 1/3 جو ہے وہ سیٹیں دو سینٹرل لیجسلیچر میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کمیونل ایشو، اس کو کمیونل ویٹو بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی لا جو ہے اس طرح کا منظور نہیں کیا جائے گا کسی کمیونٹی پہ جو اثر انداز ہو رہا ہو، جب تک کہ اس کی 3/4 جو ہیں الیکٹڈ ممبرز وہ اس کے حق میں مان نہ جائیں. دیکھیں ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی لا جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا، کوئی لا جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا اگر 3/4 ممبرز، مطلب 3/4 ممبرز اس کمیونٹی کے کنسرن کمیونٹی کے اس کو اپوز کر دیں تو ہم وہ نہیں کریں گے. مطلب فار ایگزامپل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس اسمبلی ہے، ایگزامپل ہے اسمبلی میں 10 لوگ ہیں.
ٹھیک ہے. 10 میں سے 3 جو ہیں 10 میں سے 4 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور بات یہ چل رہی ہے کہ جی قربانی کے لیے بکرے جو ہیں صرف وہ الاؤ کرنے چاہیے. انڈیا کی بات کر رہی ہوں میں کہ قربانی کے لیے صرف بکرے الاؤ کرنے چاہیے, گائے نہیں الاؤ کرنی چاہیے. تو اگر 3/4 ان میں سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے, یہ نہیں کریں گے, تو وہ لا نہیں بنے گا. اگر ان میں سے 3 کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو تو کر لیتے ہیں, تو پھر یہ لا بن سکتا ہے. لیکن یہ جو ہاں جی یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ لا جو ہے وہ تبھی بنے گا جب اس کے 4 میں سے 3 لوگ کہیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اس کو بنا دو, 3/4. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیمانڈز اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, اس کے بعد مسلمانوں کا بھی ایک ریئیکشن آیا اور اس کے بعد ہندوؤں کا بھی ایک ریئیکشن آیا. دہلی پروپوزلز ایک مسلمانوں کی جو ایک پولیٹیکل ہسٹری تھی, سیاسی جو ایک تاریخ تھی, خاص طور پہ 20ویں صدی میں, اس میں ایک بڑی وہ تھی, سب کانٹیننٹ کے اندر ایک بڑی وہ کہہ لیں کہ ایک میجر ایونٹ تھا یہ دہلی پروپوزلز دینا. کیونکہ 1906 کے اندر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 1906 کے اندر جو تھے ایک مسلم ایلیٹ جو لیڈرز تھے, مسلم ایلیٹ جو تھی وہ ملنے گئی تھی وائسرائے سے. انہوں نے جا کے انہیں کیا کہا تھا کہ بھئی ہمارا لیڈر جو ہے, ہمارا ممبر آپ لوگ اسمبلیز میں رکھیں, ہمارا ممبر ہمیں خود الیکٹ کرنے دیں. یہ تھا سپریٹ الیکٹوریٹ, کہ مطلب مسلمان لیڈر ہے تو مسلمان الیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سپریٹ الیکٹوریٹ. تو انہوں نے کہا جی سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات انہوں نے 1906 میں کی. 1909 میں ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا گیا کہ بھئی جاؤ مسلمانوں جو ہیں, اب اگر تم لوگوں کی اسپیسیفک سیٹ ہوگی کہ مسلمانوں کی جو کوٹا کی سیٹ ہوگی وہ مسلمان ہی اس پہ الیکٹ کریں گے ممبر کو. پھر 1916 کے اندر کیا ہوا, 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ آیا. ہم لوگوں کو یہ باتیں ایسے ہی یاد کرنی پڑیں گی کیونکہ جب تک آپ لوگ اس کا فلو نہیں بناؤ گے نا ڈیٹس کا, تب تک کام ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 1909 میں ایکٹ آیا, ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ پہلی دفعہ دے دیا گیا. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا. لکھنؤ پیکٹ جو تھا وہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا تھا, ہندوز اور مسلمس کے درمیان تھا. تو اس میں ہندوؤں نے مان لیا کہ بھئی تم لوگ جو لے رہے ہو نا سپریٹ الیکٹوریٹ, ٹھیک ہے ہم نے اس کو ہضم کر لیا. ٹھیک ہے, مطلب ان کے ماننے نہ ماننے سے کچھ ہونا نہیں تھا, لیکن پھر بھی چلو انہوں نے ایک جسچر دکھایا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو تو ہم نے مان لیا. 1919 میں بھی اس بات کو رکھا گیا کہ 1919 میں جو ایکٹ آیا تھا انڈین ایکٹ, اس کے اندر بھی ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ دیے گئے. لیکن جب 1927 کی بات کرتے ہیں ہم 1927 کی بات کرتے ہیں ہم, جی بالکل 1927 میں جب یہ دہلی مسلم پروپوزلز دیے تو اس ٹائم نہرو کے کہنے پہ قائد اعظم نے مسلم لیڈرز کے ساتھ مل کے یہ ڈیمانڈز تیار کی اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم سپریٹ الیکٹوریٹ, یہ بہت بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے. اب اس پوری پروگریس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی دیر جد و جہد کی اور کتنی دیر اس کو مطلب انجوائے بھی کیا سپریٹ الیکٹوریٹ کو. لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ چلو بھی اگر کانگریس چاہ رہی ہے, ہم لوگ کوآپریشن کے لیے جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ لوگ یہ ڈیمانڈز مان لیں. اس کے بعد 2 طرح کے ریئیکشن آئے, ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک ہندوز کی طرف سے. جو یہ تھے مسلم لیگ جو تھی اس کا ایک دھڑ جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا, ایک دھڑا بن گیا اس کا. کس کی لیڈرشپ کے انڈر, محمد شفیع کے انڈر. تو اسے شفیع لیگ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, لاہور گروپ یا شفیع لیگ جو تھا انہیں کہنا شروع کر دیا. اور ایک جو تھی وہ جناح لیگ بن گئی, ایک شفیع لیگ بن گئی, ایک جناح لیگ بن گئی. 2 طرح کے ایشوز تھے جن پہ ان دونوں کا تضاد تھا. ایک تو یہ تھا کہ سپریٹ الیکٹوریٹ شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, جو قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر ہماری یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ پوری ہو گئیں. اور دوسری بات جس پہ اعتراض تھا, دونوں کے درمیان اختلاف تھا, وہ یہ تھا کہ سائمن کمیشن جو تھے وہ جناح جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اس کی میں وجہ بتاتی ہوں. اور شفیع لیگ والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو جناح صاحب تھے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا کیونکہ کانگریس جو تھی وہ بھی تعاون نہیں کر رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ سائمن کمیشن کے اندر 7 ممبر تھے, ہیڈ تھے ان کے سائمن صاحب, اور وہ سارے کے سارے کون تھے, انگریز تھے. تو یہ مسلم لیگ کے جو قائد اعظم تھے اور جو کانگریس تھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے کہ مطلب آئین ہمارا اور بنائیں گے گورے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی تو کوئی مسلمانوں کا ریپرزنٹیٹیو ہو, کوئی انڈین ریپرزنٹیٹیو ہو. چلو ہندو ریپرزنٹیٹیو, اگر ہندوز بہت لبرل بن رہے تھے اس ٹائم پہ اوپر سے,
تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کوئی تو ریپرزنٹیٹیو ہو نا انڈیا کا، مسلمانوں کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے، ہر کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے. آپ آئین بنا رہے ہو ہندوستان کے لیے تو ہندوستان کے لوگ کیوں نہیں اس میں شامل؟ تو اس لیے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا سائمن کمیشن کے، بڑے نعرے شعرے بجے اس کے آنے پہ سائمن کمیشن کے، لیکن وہ جی ڈھیٹ لوگ تھے، انہوں نے اپنا کام کیا اور انہوں نے اینڈ پہ رپورٹ بھی دی. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب جو تھی اس کے آگے جو ہے ہم نہرو رپورٹ پہ بات کریں گے. یہ ہم ویڈیو کے پارٹ 2 میں نہرو رپورٹ پہ بات کریں گے کہ پھر نہرو رپورٹ کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس میں کیا کیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں مسلم لیگ نے کیا کیا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 جو ہے ہم وہ جلدی اپلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ.